السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر زینت افروز ماہرین علماء کرام، دور دراز سے و قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اور اس بہترین پروگرام کو منعقد کرنے میں دن رات ایک کر دینے والے حضرات منتظمین کرام، سب سے پہلے ہم بارگاہ یزدی میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ان عظیم شخصیتوں کے ارد گرد اپنے مہمانان مکرم کی مبارک صحبت کا گراں قدر موقع اور احباب وفا میں مل کر بیٹھنے کی مبارک گھڑی عنایت فرمائی۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان اجلاس عام کو منعقد کرنے کی توفیق بخشی، جس کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی سرفرازی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ سامعین اعظام، ذرا محفل کی رونق تو دیکھیں، یہ شاندار شامیانے لگے ہیں، یہ بلبوں کی چمک دمک، یہ پر رونق اسٹیج پر زینت افروز ماہرین علماء کرام، آپ سب ایمان والوں کا یہ جمع کثیر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی گلشن کی بہار میں آئے ہیں، بلبل شاخوں کی منبروں پر چہچہا رہی ہوں۔ دوستو، میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان نہیں تو کیا ہے کہ اس نے اتنے عظیم الشان اور سنہرے موقع کے لیے ہم سب کو چن لیا اور اتنے باوقار اجلاس عام میں شرکت کی سعادت بخشی۔ اس پر ہمیں رب کا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہمیں اس پاک محفل میں آنے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک اور احادیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کی باتیں سننے اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہم سب صوبہ بہار کے مشہور و معروف ادارہ، دینی تعلیمی و تربیتی مرکز مدرسہ سلفیہ پرسا کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں جو بڑی ہی آن بان اور شان و شفقت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، شرکت کی سعادت حاصل کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عنایات ہے۔ حضرات گرامی، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آپ حضرات کا اس مجلس میں شرکت کرنا دینی جذبے اور ولولے کے ساتھ یہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم تمام اراکین مدرسہ و طلباء مدرسہ، آپ تمام لوگوں کا رسماً نہیں، سرسراً نہیں، بلکہ بصمیم قلب، دل کی گہرائی سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی آمد ہی کی وجہ سے
آج کا یہ پروگرام کامیابی کے دہلیز کو چھو رہا ہے۔ آپ حضرات کی آمد اور شانتی و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر دینی باتوں کو سننا، یہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم تمام اراکین مدرسہ آپ لوگوں کی وجہ سے بے حد ممنون و مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ آج مدرسہ حاجہ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ عید کا دن ہے۔ کیوں محسوس نہ ہو یہ خوشی؟ کیونکہ آج ہمارے مابین بڑے بڑے علماء کرام، نامور ہستیاں تشریف فرمائی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں جن سے ملاقات کے لیے ایک انسان کو لمبے سفر پر جانا ہوتا ہے، بہت ساری تگودوں کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر کے ان سے ملاقات ممکن ہو پاتی ہے۔ لیکن ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں ان علماء کرام کی علمی کاوشوں پر جنہوں نے ہماری ادنا سی دعوت پر، چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا۔ وہ لبیک کیوں کہا؟ دین اسلام کے جذبے کے تحت، تاکہ عوام تک دین کی باتوں کو پہنچا سکے۔ سامعین کرام، یہی وہ گھڑی ہے جس کے انتظار کے لیے ہم لگ بھگ 1 مہینے سے بے قراریوں کی کروٹیں بدل رہے تھے، اور آج جبکہ وہ لمحہ، وہ گھڑی آ پہنچی ہے، ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل بھی استقبال کی خاطر فرش رہا ہیں۔ اور تمام اراکین مدرسہ جب سے ان کو دیکھے ہیں گنگناتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھا جب سے میں نے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، یہ دیکھا جب سے میں نے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، خوشی سے چومتا پھرتا ہوں گلشن کے پھولوں کو۔ سامعین نظام، ہمیں قربان جانا چاہیے ہندوستان کے ان اکابرین کا، ان علماء کرام کا جنہوں نے انگریزوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا، اور ہمارے ملک کے اکابرین نے، علماء کرام نے، بزرگوں نے، دانشوران نے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ایمان کی خاطر، مسلمانوں کے دین کی خاطر اور حفاظت کے خاطر جگہ جگہ مراکز، مدارس و مراکز کی بنیاد رکھی اور اپنے خون جگر سے ان کو سینچا۔ حضرات گرامی، ان علماء کرام، بزرگان دین نے جس پودے کی شجر کاری کی تھی، آج وہ سارے پودے تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہیں تناور درختوں میں سے ایک درخت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدرسہ سلفیہ پرسا بھی ہے، جو جامعہ سلفیہ بنارس کی سب سے پہلی شاخ ہے، جس کی ابتدا، جس کی شروعات سن 1982 میں ہوئی، جس کی تاسیس 1982 میں ہوئی۔ سامعین کرام، جس آب و تاب اور جوش و خروش کے ساتھ اس ادارے کی شروعات ہوئی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دن بدن ادارے نے ترقی کرتا گیا، اور آج ادارے کا عالم یہ ہے کہ آپ جس جانب نگاہ اٹھائیے ہر طرف چہل پہل، جس جانب کان لگائیے ہر طرف نغموں کی جان نواسی ہے، جس طرف سنجھیے خوشبوں کی عطر ریزی ہے، گرج کے ہر چہار جانب قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہے۔ سامعین کرام، مدرسہ حاجہ الحمدللہ ترقی کے بڑے بڑے مراحل کو طے کر رہا ہے۔ سامعین کرام، مدرسہ حاجہ میں فی الوقت 400 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 200 طلبہ مدرسہ میں قیام کرتے ہیں، جو دور دراز سے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ جھارکھنڈ ہو، ارریہ ہو، سپول، بہار، اس طرح سے دور دراز سے بچے اس مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ 200 طلبہ کے قیام و تعام کی پوری ذمہ داری مدرسہ حاجہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، مدرسہ حاجہ کی جہاں بہت سارے خصوصیات ہیں، انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ادارے میں ہمیشہ باصلاحیت، باہنر علماء کرام کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ طلبہ کی بڑی تعداد ہے۔ یہاں معیاری تعلیم ہوتی ہے، ہر سال حفظ سے اچھی خاصی تعداد میں طلبہ
حفظ کی سند سے ان کو نوازا جاتا ہے، پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ سامعین اعظام، مدرسہ حاضہ میں صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ دینی تعلیم پختگی کے ساتھ دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ عصری علوم سے بھی ان کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ ہندی ہو، انگریزی ہو، سائنس ہو، میتھ ہو یا کمپیوٹر کی تعلیم ہو، ان کے لیے چنندہ ٹیچرز ماسٹرز رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو کمپیوٹر کی بھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ سامعین اعظام، ہمارے مدرسے کے طلبہ تقریر کے میدان میں کسی سے کم نہ رہیں، اس کے لیے ہم لوگوں نے شعبہ انجمن بھی قائم کیا ہوا ہے۔ ہر ہفتہ بچوں کو تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ یہی طلبہ کل جا کر کے جب فراغت کر لیں گے، تعلیم مکمل کر لیں گے، تو ان کو عوام کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ غرض کہ مدرسہ کی ڈھیر سارے خصوصیات ہیں جن کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ سامعین اعظام، آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ تمام ترقیات کن کی وجہ سے ہوئی؟ آپ حضرات ہی کی وجہ سے یہ تمام ترقیات ممکن ہو سکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ سامعین اعظام، لیکن مدرسہ، اس کی ضروریات تو کبھی مکمل طور پر مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم اراکین مدرسہ، آپ آئے ہوئے مہمانان اعظام کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً مدرسہ حاضہ میں تعاون کرتے رہیں گے، تاکہ ہم مدرسہ میں زیادہ سے زیادہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، بچوں کی تعلیم پر، مدرسے کی تعلیم پر اگر آپ 10 روپیہ بھی خرچ کریں گے، واللہ اللہ کی قسم آپ کا ایک ایک روپیہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر کے دے گا، کیونکہ سب سے بہترین خرچ ہے وہی خرچ ہے جو دینی تعلیم پر دیا جائے۔ سامعین کرام، مدرسہ حاضہ کے لیے اگر آپ حضرات میں سے کوئی تعاون کرنا چاہیں گے تو جگہ پہ جگہ مدرسہ کا QR کوڈ لگا ہوا ہے، آپ حضرات اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات اگر چاہتے ہیں کہ کیش جمع کریں تو آپ آفس پہ یا مدرسے کے جو ممبران ہیں ان سے ملاقات کر کے آپ کیش بھی جمع کر سکتے ہیں۔ آخر میں تمام اراکین مدرسہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر میں اپنے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور ہمارے مقررین حضرات کا پھر سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے آمد ہی کی وجہ سے آج کا یہ جلسہ کامیاب و کامران ہو رہا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔